بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے تو ان گنت ہے، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں، اور چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے۔ ایسے درود شریف اکثر بزرگوں کے تصنیف کردہ ہیں جن میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور جن کا پڑھنا دینی اور دنیوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بڑا ہی نفع بخش ہے۔ اور کچھ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگان دین کو خواب میں عنایت فرمائے ہیں۔ درود شریف میں سے مشہور درود شریف درود ابراہیمی ہے، جو اللہ پاک نے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا ہے، جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں، کیونکہ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور اس پر بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا مانگی یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا، تو اس لحاظ سے بھی یہ درود انتہائی مؤثر ہے، اور یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ پاک کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے روزانہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ تو ہم نے کہا کہ فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلوات بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلوات بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ تو آئیے آج سے ہم سب بھی اس درود شریف کو پڑھنے کی کثرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کو توجہ سے، ادب سے، محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام فیضات و برکات اور انوارات اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔